السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے اور عرب ممالک میں میری میڈیکل کی پریکٹس کے دوران مجھے عرب لوگ ابو احمد کہتے تھے۔ میرا نیچروپیتھی اور ہربل میڈیسن کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے اپنی طب کی تعلیم کے بعد اپنے سفروں کا آغاز کیا اور مختلف ممالک میں اپنی میڈیکل کی پریکٹس، ریسرچ اور سیر و سیاحت کی۔ میں نے انسان کی ارتقاء اور انتہا کو پہچانا۔ میں اپنی سیر و سیاحت کے دوران نیچرل چیزوں کے بہت قریب رہا اور نیچر، فطرت کو میں نے پہچانا۔ اپنے اس 30 سال کے تجربات سے جو میں نے اس بات کا نچوڑ نکالا کہ پریشانی، ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، انسان کیوں پریشان ہوتے ہیں، اس ڈپریشن کا علاج میں مکمل تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انسان ساری زندگی اپنے ایک مقصد میں صرف کر دیتا ہے کہ میرا معیاری زندگی دوسرے انسان سے بہتر ہو تاکہ میں دوسرے انسان سے افضل اور بہتر کہلا سکوں۔ اسی جدوجہد میں وہ بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کی آخری منزل قبر ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک امیری غریبی معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام، ایک منزل ہے، حالانکہ نہ امیری کی کوئی انتہا ہے اور نہ غریبی کی کوئی انتہا ہے۔ بہت بڑے سرمایہ دار بھی اپنے آپ کو دوسرے بڑے سرمایہ دار سے کمتر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا امیر ترین شخص بھی عرب ممالک کے امیر لوگوں سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، اور ایک آدمی جو سخت سردی میں بغیر لباس کے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا سردی سے کانپ رہا ہے، وہ بھی قبرستان میں رہنے والے گورکن کو اپنے سے زیادہ امیر سمجھتا ہے۔ ہرس اور ہوس انسان کی موت تک ختم نہیں ہوتی، اس کی انتہا صرف قبر ہے۔ دولت کمانے کی ہوس ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ قبر کی دیواروں تک اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جب انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی علم حاصل کرنے کی خواہش، دولت کمانے کی خواہش اور عمر کے بڑھ جانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے، اور دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جیسے انسان دریا میں کشتی میں سفر کرتا ہے، لیکن وہ دریا میں ہوتا ہے لیکن بھیگتا نہیں ہے، اور دل میں صرف ایک چیز ہی سما سکتی ہے، اس میں یا اللہ جل شانہ کی محبت سما سکتی ہے یا دنیا کی محبت سما سکتی ہے۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن کو 3 چیزیں میسر ہو سکتی ہیں: دولت، عزت، شہرت۔ وقت کئی ایسا بھی آتا ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو مقدر کے پیالے میں جب دولت آ جاتی ہے تو صحت نکل جاتی ہے، کئی مرتبہ کسی کی صحت آ جاتی ہے تو عزت نکل جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں بہت کم اور خوش نصیب لوگوں کو میسر ہوتی ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح آسمان سے اتری ہے اور جسم مٹی سے بنا ہے۔ جسم کی غذا زمین سے نکلتی ہے، وہ اپنے جسم کی راحت، چین، سکون، آرام کے لیے ہر چیز زمین کے اندر سے نکلتی ہوئی چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ روزانہ 3 وقت کا کھانا جسم کو مہیا کرتا ہے تاکہ اس کا جسم مضبوط رہے، لیکن بھائیو، روح پھر بھی بے چین رہتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ پریشانی، روحانی پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ روح اصل میں آسمان سے اتری ہے اور اس کی غذا بھی اللہ جل شانہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ روح کی غذا اللہ جل شانہ کے مبارک احکامات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ روح کی غذا قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، اللہ جل شانہ کے مبارک اسموں کا ذکر مبارک، یہ اصل روح کی غذا ہے۔
اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر دنیا کے اندر دلوں کا اطمینان ہوتا، دنیا کی چیزوں میں دل کا اطمینان ہوتا، تو سرمایہ دار لوگ بڑے چین اور سکون میں زندگی گزارتے، ان کو ڈپریشن نہ ہوتا۔ اگر ہم روزانہ 5 وقت روح کو غذا مہیا نہیں کریں گے تو روح چیخے گی، چلائے گی اور انسان ڈپریشن اور بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ روح کی بیماریوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ادنا بیماری دلی بے چینی یعنی ڈپریشن اور بے سکونی۔ روح اور جسم کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہی سمجھیں کہ روح اور جسم کا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اس کو جسمانی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں۔ روح اور جسم کا تعلق مضبوط صرف نیک اعمال سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، نماز، تلاوت اور روزانہ نفس کے مجاہدے سے ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائیں کہ اے نفس، تو دنیا کی ہوس میں کیوں پڑا ہوا ہے، تو نے قبر میں چلے جانا ہے۔ روزانہ نماز کے بعد خاموشی میں یہ مراقبہ کریں، آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میرا جنازہ چل رہا ہے، لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں قبر میں جا رہا ہوں اور قبر کے اندر لوگ مجھے دفن کر رہے ہیں۔ اللہ نور ہے، اللہ کے تمام احکامات نور ہیں۔ جو انسان اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتا ہے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اللہ اس کے دل اور جسم کو نورانی کر دیتے ہیں۔ وہ پھر ہر چیز کو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کے دل کی نورانی آنکھ کھل جاتی ہے، ورنہ ہر انسان کی نورانی آنکھ بند ہے جس کے لیے وہ پریشان ہے۔ آج ہماری دل کی نورانی آنکھ بند ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ میں گھاٹا محسوس ہوتا ہے اور سود میں نفع۔ جب انسان کی قلبی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو جب زکوٰۃ میں پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کو ظاہری طور پہ گھاٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پہ اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر سود سے اس کو پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے نقصان ہے، کیونکہ سود سے اللہ جل شانہ نے نقصان کا فرمایا ہے۔ جب انسان کی قلبی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو اللہ کے تمام حکموں میں اپنی دنیا آخرت بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں اس کو دنیا بگڑتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اس میں اس کو دنیا بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر گناہ مصیبت پریشانی لاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہر نیکی چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، دنیا میں اور آخرت میں راحت، چین، سکون لاتی ہے۔ پریشانی کو سب سے بڑی ختم کرنے والی چیز قناعت ہے۔ جتنا اللہ جل شانہ نے دے دیا ہے اس پہ انسان شکر کرے، اور جو نہیں ملا اس پہ انسان صبر کرے۔ یاد رکھیے کہ بعض امراض اور مصائب، تکلیفیں ہماری بدکاری گناہوں کا نتیجہ ہیں، جس سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہم گناہ چھوڑیں۔ گناہ اللہ سے بغاوت ہے اور شیطان کی مکمل غلامی ہے۔ ایک باغی جب تک باغی ہے، اللہ سے رحم کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ نافرمانی کی آخری انتہا ذلت اور ندامت اور پریشانی ہے، فرمانبرداری کی آخری انتہا عزت اور کامیابی ہے۔ کبھی اللہ دنیا میں بھی زہر کر دیتا ہے اور کبھی آخرت میں۔ جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ گناہ کی لذت بہت جلد دکھ میں بدل جاتی ہے، اور نیکی خاطر اٹھائے ہوئے دکھ مسرت کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں۔ کم ظرف لوگ اس عارضی اور فانی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور عقل مند لوگ ان تکالیف کو سہ لیتے ہیں جس کا نتیجہ ابدی مسرت ہے۔ جیسے ایک طالب علم مصیبت اور پریشانیوں اور بیماریوں کے باوجود علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ گناہ کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیں، اور اس عزم کے ساتھ چھوڑیں، پھر اس گناہ کا خیال تک دماغ میں نہ رہے۔ اور ہم ابتدا ترک دروغ سے کیجیے، یعنی جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب تک یہ بیماری رہے گی، روح اور دل کے صحت مند ہونے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اللہ جل شانہ
ہمیں ہر قسم کی مصیبت پریشانیوں سے بچائے، اور یہ مصیبت پریشانیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ کے ساتھ صلح کرنا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور اللہ کی سچی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارا ڈپریشن، پریشانی، بے سکونی 100% ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہماری بے سکونی اور پریشانی اور ڈپریشن سے حفاظت فرمائے۔ میری روداد سفر اور میرے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرا چینل گلوب ٹورز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔